الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ خواتین و حضرات، میں تنویر ذکی مدنی استاذ جامعۃ الامام بخاری کشن گنج بحیثیت میزبان کشن گنج پیس کنونشن کی طرف سے سبھی عقائد اور سبھی دھرم کے لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور اسلامی طریقے سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آئیے اب اس تاریخ ساز کنونشن کا باضابطہ آغاز کریں۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ و قاری فضیلت الشیخ جناب احسن اللہ بن عزیز الرحمن صاحب کو کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس تاریخی پیس کنونشن کا آغاز کریں۔ جناب قاری احسن اللہ صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَ
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاک اللہ خیراً. فضیلت الشیخ قاری احسن اللہ بن عزیز الرحمن صاحب کی پرسوز تلاوت کے بعد ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تلاوت کی گئی آیتوں کا ترجمہ بھی سنا جائے. خواتین و حضرات، یہ آیتیں جو تلاوت کی گئیں یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے 24 تک ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے لیے تم نے اپنے اعمال کا کیا ذخیرہ کر رکھا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے احکام کو بھلا دیا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں. اہل نار اور اہل جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں. اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو مارے خوف کے پست ہو کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ نہایت پاک ہے سب عیبوں سے. وہ نگہبان ہے. وہ امن دینے والا ہے. وہ غالب اور زوراور ہے. وہ بڑائی والا ہے. وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس میں تم ان کا شریک ٹھہراتے ہو. وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، صورت بنانے والا ہے. اسی کے لیے تمام اچھے کام ہیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے.
وہی غالب وہی حکمت والا ہے۔ مکا فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکا فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، قرآن کریم ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن اور جامع ہے۔ قرآن کریم آفاقی کتاب ہے۔ قرآن کریم انسان کو زندگی گزارنے کا سب سے اچھا، سب سے آسان طریقہ بتاتا ہے۔ آج کے اس کشن گنج پیس کنونشن میں آج کے لیے جو موضوع منتخب ہے وہ ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یقیناً اس موضوع پر جس خطاب کو سننے کے لیے ہم بہت زیادہ بے قرار اور بےتاب ہیں، کافی دور دراز سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، بلا کسی مسلک، بلا کسی عقیدہ اور بلا کسی دھرم کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اس موضوع پر بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ مدلل انداز میں ایک خطاب سنیں اس شخصیت کی زبان سے جس کو دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا خطاب اس موضوع پر سننے سے قبل مناسب سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کچھ آپ کے حوالے کیا جائے، آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک 45 سالہ ممبئی انڈیا کے رہنے والے، تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر، مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر، پیس ٹی وی نیٹ ورک کے بانی، جس کے زیر اہتمام انگریزی، اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر، قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے سائنسی، عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے۔ عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چبھتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی اور بہت مقبول ہیں۔ گزشتہ 14 سالوں میں دنیا بھر میں 2000 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں۔ ان میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، گانا، ٹرینیڈاڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں۔ سن 2000 عیسوی میں شکاگو، امریکہ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا۔ ہندوؤں کے گرو سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن 2006 میں بنگلور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقدہ ان کا عوامی مباحثہ بعنوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا۔ انگریزی کے موقر اخبار انڈین ایکسپریس نے سن 2009 میں 100 بااثر ہندوستانیوں میں انہیں 82ویں مقام پر رکھا۔ سن 2009 کے 10 چوٹی کے روحانی رہنماؤں میں انہیں تیسرا مقام اور سن 2010 میں اول مقام ملا۔ اس فہرست میں مقام بنانے والے آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔
इंडियन एक्सप्रेस ही के सन 2010 के 100 बाअसर हिंदुस्तानियों में उन्हें 79वां मकाम हासिल हुआ। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल किया। दुनिया के नामवर दाई इस्लाम शेख अहमद दीदात ने 1994 ईस्वी में उन्हें दीदात प्लस कहा था। उन्होंने मई सन 2000 में एक यादगार दी थी जिस पर लिखा था, दावत की बेशकीमत खिदमत और तकाबुल मज़ाहिब के बेपनाह मुताला के लिए बेटा, तुमने 4 सालों में वो कर दिखाया जो मैं 40 सालों में नहीं कर सका। आप दुनिया के कमोबेश 200 ममालिक में आलमी टीवी चैनल पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दिखाई देते हैं। आपकी तकारीर और बहस व मुनाजरा की 100 से ज़ायद DVDs दस्तयाब हैं। तकाबुले मज़ाहिब के मौजू पर आपने कई किताबें तसनीफ़ की हैं। ये था डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब का मुख्तसर तारुफ और आपके कामयाबियों की और सरगर्मियों की एक मुख्तसर सी झलक। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने आज के दौर में जदीद साइंटिफिक तर्ज़ इस्तिदलाल के साथ इस्लाम को और इस्लाम के पैगाम को तमाम लोगों तक पहुंचाने में पहल की और एक कामयाब पहल की है। अब बिला किसी ताख़ीर के हम इस मुफ़क्किर मिल्लत, मुफ़क्किर इस्लाम को एक शेर के साथ दावत देना चाहेंगे कि उठ कि अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ कि अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है।